کے لیے اس روئے زمین پر سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑے انعام کی شکل میں نازل ہوا۔ یقیناً یہ مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے کی آمد ہمارے لیے سعادت اور خوش بختی کی آمد ہوگی۔ یہ مہینہ اسلامی تقویم کا سب سے اہم اور مبارک مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ اس کی ہمسری اور برابری نہیں کر سکتا، اور نہ ہی قرآن مجید میں اور احادیث رسول میں کسی مہینے کے تعلق سے وہ فضائل وارد ہوئے ہیں جو اس ماہ مبارک کے سلسلے میں آئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ بارے الہ یہ آنے والا مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنا، اور اس مہینے کو ہمارے لیے بار بار لا، اور اس مہینے کی سینکڑوں بہاریں ہمیں دکھا، تاکہ ہم ذکر و تحمید کے ذریعہ، قیام اللیل کے ذریعہ، دن میں روزوں کے ذریعہ، شام میں روزے دار کو افطار کرانے کے ذریعہ تیری رحمت و مغفرت کے ہم مستحق اور حقدار بن جائیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں آپ سے اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ سال میں ایک بار اور آپ کی زندگی میں نہ جانے کتنی بار آیا ہے۔ حسب عادت آپ نے اس مبارک اور محترم مہینے کی آمد پر آپ نے اپنی زبان سے خوشی کے کلمات بھی ادا کیے ہیں، اور اس مہینے کے رخصت ہونے پر آپ نے بڑی ہی مایوسی کے ساتھ آپ نے اس مبارک مہینے کو رخصت کیا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کبھی آپ نے اس مسئلے پر غور کیا کہ یہ مبارک مہینہ سال میں ایک بار اور آپ کی زندگی میں بار بار کیوں آ رہا ہے؟ یہ مبارک مہینہ آپ کو کیا درس دینے کے لیے آتا ہے؟ اس مبارک مہینے کے آنے اور جانے کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مہینہ آپ کو کیا درس دینے کے لیے آتا ہے؟ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے طور پر پورے مہینے کا روزہ امت محمدیہ پر کیوں فرض قرار دیا، اور امت محمدیہ ہی پر نہیں بلکہ سابقہ امتوں کے لیے بھی یہ روزہ فرض تھا، اور ان کے ایمان کی یہ نشانی کیوں سمجھی گئی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے کے منکر کے سلسلے میں امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی فرضیت کا انکار کرتے تو وہ بالاجماع کافر ہو جائے گا۔ آخر اس کی حیثیت کیا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، میرا احساس ہے کہ اس حیثیت سے ہم نے اس مسئلے پر کبھی سنجیدگی کے ساتھ غور نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ہمارے لیل و نہار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے حالات جو کہ تو رہ جاتے ہیں۔ بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کو پا کر بھی ہم غفلت و بے پرواہی میں اس مہینے کو گزار دیتے ہیں، عصیان و تمرد میں اس مہینے کو گزار دیتے ہیں، لہو و لعب میں اس مہینے کو گزار دیتے ہیں، اور بے حیائی میں بھی اس مہینے کو گزار دیتے ہیں، اور رب کے غضب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، رغم عنف امرئ دخل علیہ شہر رمضان ثم خرج ولم یغفر له فادخلہ النار، کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جو آدمی اس محترم مہینے کو پانے کے باوجود بھی رب کی بندگی کر کے، عبادت کر کے، مختلف نیکیوں کا کام کر کے اپنے رب کو راضی اور خوش نہ کر لے، اور رب کے غضب کا مستحق بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم رسید کرتے جہنم میں ڈال دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے پر آمین بھی کہا۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے ہم رمضان المبارک کی حقیقت، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اور اس کی غایت کے تعلق سے ان آیات کو اپنے ذہن و دماغ میں تازہ کرنے کی کوشش کریں جو اس ماہ مبارک کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ کہ اے لوگو، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، جو سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر واضح رکھ دینے والی ہے۔ جو شخص اس مہینے کو پائے
اس مہینے میں باقاعد حیات رہے، اس مہینے میں زندہ رہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور جو بیمار ہو رمضان المبارک کا مہینہ تو پائے، لیکن وہ بیماری کی حالت میں ہو یا مسافر ہو، کسی ضرورت سے شرعی کی بنیاد پر وہ نکلا ہوا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ وہ اس مہینے کی گنتی دوسرے دنوں میں پورا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری اور مشکل اور پریشانی نہیں چاہتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا جو انعام تمہیں دیا ہے، روزہ تو تمہارے لیے فرض کیا ہے تاکہ تم اس عطائے ہدایت پر اللہ کی کیا کرو، تکبیر بیان کرو، اپنی زبان پر رب کی کبریائی کا نغمہ لاؤ، اپنی زبان پر رب کی بڑائی بیان کرو۔ اور آگے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم اس کا کیا کرو، شکریہ ادا کرو۔ اس آیت کریمہ سے میرے بھائیوں دو باتیں معلوم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ امت محمدیہ پر کیوں فرض کیا؟ تاکہ وہ رب کی بڑائی اور رب کی کبریائی کا نغمہ اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ دوسری حکمت یہ بتائی گئی اور دوسری علت یہ بتائی گئی کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ یہ نعمت خداوندی جو تمہیں ملی ہے رمضان کے روزوں کی صورت میں، تم رب کا اس پر کیا کرو، شکریہ ادا کرو۔ یہ دونوں خصوصیتیں جو اسلامی روزوں کی خصوصیت ہیں، جو سابقہ امتوں میں جو چیز نہیں پائی جاتی تھی، وہ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ورنہ روزے کے بارے میں قرآن مجید میں ایک اور علت اور ایک اور حکمت بتائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا تم سے پہلے امتیوں پر جس طرح روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ روزے کی ایک حکمت اور روزے کی ایک غرض و غایت اور روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ روزے کا مہینہ جب آئے اور بندہ اللہ کی جناب میں روزہ اور دیگر اعمال کو پیش کرے تو اس کے ذریعہ سے اسے تقوی حاصل ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں میں یہاں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک بات اور بتائی اس آیت کریمہ میں کہ روزہ یہ شریعت اسلامیہ میں صرف نہیں فرض کیا گیا، بلکہ ملت اسلامیہ سے پہلے جو ما سبق کی امتیں تھیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو کیا کیا تھا، فرض قرار دیا تھا۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ان کے روزوں کی تعداد ہمارے روزوں جیسی رہی ہو، ان کے روزوں کی کیفیت ہمارے روزوں جیسی رہی ہو، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے یہاں روزہ ضرور پایا جاتا تھا۔ انجیل برناٹے کا تو یہاں تک لکھا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں پایا جاتا، دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ملے گا جس میں روزہ موجود نہ ہو۔ تو روزہ ہر قوم کے اندر اور ہر مذہب کے اندر اور ہر ملت کے اندر پایا جاتا ہے۔ البتہ ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اسلام گزشتہ شریعتوں کا نچوڑ اور خلاصہ اور اس کی ایک بہترین شکل ہے۔ مذہب اسلام نے جس طرح سے اور چیزوں کے اندر بنیادی اصلاحات کی ہیں، اسی طرح سے مذہب اسلام نے روزے کے اندر بھی بنیادی اصلاحات کی ہیں۔ چنانچہ آپ گزشتہ شریعتوں کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے جو بات واضح ہوگی وہ یہ ہوگی کہ گزشتہ شریعتوں میں مسلسل کئی دن کا روزہ رکھنا نہ صرف یہ کہ سنت تھا، نہ صرف یہ کہ مشروع تھا، بلکہ بڑا محبوب عمل سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال کے تعلق سے فرمایا ایاکم والوصال مرتين قیل انک تواصل قال انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین فاخلفوا من العمل ما تطیقون۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال پے در پہ کئی دن روزہ رکھنے سے ایک ہی سحری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا عمل یہ عبادت نہیں ہوگا، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو اتنی چیز کا مکلف کرے جتنے کہ اس کے اندر طاقت ہو، جتنی اس کے اندر گنجائش ہو،
صحابہ